नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ सामीन, आज का ये जो प्रोग्राम है जो मैं आपके लिए ऑडियो लेकर आई हूँ, ये हमारे पिछली जो लाइव सेशन हुआ था उसी का रिवीजन है। उसमें जो है हमने 2 हफ्ते प्रोग्राम किए थे आशूरा के टॉपिक पर। इंशाल्लाह ये ऑडियो भी जो है वो मैं 2 एपिसोड की शक्ल में आपको भेजे जाएंगे ताकि आप लोग जो है वो इसको सुने। जो गैर हाजिर थे उनको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी और आप लोगों को क्विज़ अटेंड करने के टाइम भी इससे जो है वो बहुत सारी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑडियो का मौजू याद रखें, हमारे इस प्रोग्राम का मौजू जो है वो आप याद रखें, मुहर्रम, आशूरा और आज का दौर। इस प्रोग्राम में जो है एक ख़ास बात जो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा गहरी इल्मी बातें नहीं होंगी, बल्कि हम रिसोर्सेज से, सही रिसोर्सेज से, यानी ऑथेंटिक चीज़ों के ज़राए से जो है वो हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। असल में ये वाक़यात जो हम सुनते हैं या ये हिस्ट्री जो है वो हम जानने की जो कोशिश कर रहे हैं वो क्यों, ताकि हम उससे कुछ सबक ले सकें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जितनी हिस्ट्री जो हमें पेश की गई अम्बियाओं की, है ना, और सीरा के भी कितने सारे वाक़यात कुरान से जो हमें मिले, तो वो सब क्यों थे? वो इसीलिए थे ताकि हम जो है वो उसको बार बार जब पढ़ते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ सबक लेकर उठते हैं। तो अल्लाह से दुआ करेंगे हम इसके साथ ही कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इल्म हासिल करने, इस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम जो है वो इस्लामी कैलेंडर का जो है वो पहला महीना है और इस्लामी कैलेंडर जो होता है ना वो चाँद के हिसाब से चलता है और अल्लाह ताला ने कुछ महीनों पर फजीलत दी। पूरे 12 महीने होते हैं ना साल में, और इसको कुरान से जानने की कोशिश करेंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में सूरह तौबा आयत 36 में फरमाया कि बेशक महीने की तादाद अल्लाह के यहाँ 12 महीने हैं, जब से आसमानों को और ज़मीन को बनाया अल्लाह ताला ने, इनमें से 4 मुक़द्दस है। और हदीस से भी ये बात हमको मिलती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल के 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। तो कौन से? जो मैंने पहले ही बताया, मुहर्रम, रज्जब, ज़ुल्क़ादा और ज़िलहज्जा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को जो है वो शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा। रमज़ान के बाद सबसे अफजल जो रोज़े अल्लाह ताला फरमाया कि सबसे अफजल तरीन रोज़े कौन से है, तो ये माह मुहर्रम के रोज़े को कहा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1982। 10 मुहर्रम का जो दिन है वो भी एक ख़ास दिन है जिसे आशूरा कहा जाता है और मक्का वाले भी जो है वो इस दिन को जो है बहुत एहतमाम क्या किया करते थे, अगर उसको भी जानते तो काबा का गिलाफ बदलते थे, रोज़ा रखते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोज़े जब फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो आशूरा का रोज़ा जो एक तरीके से फ़र्ज़ के तरीके से रखा करते थे और लोगों को भी उसको रखने का हुक्म देते थे। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो जब फिर कहा गया कि अब आप चाहे तो रखे आशूरा का रोज़ा, चाहे तो ना भी रखे। ये सही हदीस जो है वो बुखारी की हमको मिलती है जो कि हज़रत आयशा से मरवी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो उन्होंने देखा कि यहूदी भी जो है वो आशूरा के दिन रोज़ा रख रहे हैं। तो फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यहूदी क्यों रोज़ा रखते हैं इस रोज़? तो कहा गया कि वो लोग जो है बनी इसराइल कौम है, उनको जब दुश्मनों से यानी फ़िरौन से निजात मिली, खुशी में वो जो है वो निजात की खुशी में जो है वो रोज़ा रखते।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، کہ ہے نا ہمارا حق جو ہے حضرت موسیٰ پر زیادہ ہے، تو لہٰذا ہم بھی جو ہے وہ اس کو رکھیں گے یہ روزے کو، اور پھر اس کو تلقین فرمائے کہ سب لوگ جو ہے وہ اس دن روزہ رکھے۔ پھر کوئی ایک حدیث سے یہ بھی ملا کہ پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی کاپی تو ہمیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کی تقلید کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، مجھے توفیق ملی کہ میں اگلے سال بھی جو محرم کا روزہ رکھوں، تو ضرور میں پھر 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 محرم کا تو رکھتے ہی تھے لیکن ان کی کاپی نہیں کرتے ہوئے جیسے 9 کا بھی رکھے۔ تو اس لیے پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر نہیں رہتے، اور لوگ جو ہے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بات یہودیوں کی تقلید نہ بول کر پھر 9، 10 یا پھر 10، 11 اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو عاشورہ کے دن تو سب سے پہلے روزہ رکھنے کے تعلق سے ہم کو حدیث ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کا، تو اس سے ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ محرم جو ہے وہ ایک مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے نا، تو جتنا ممکن ہو کہ ہم، کیونکہ روزہ ایسا ہو گیا کہ سب سے افضل عبادت ایسا لگتا ہے کہ چلو کچھ پورے دن جو ہے وہ ہم خصوصی طور پہ اللہ کے ٹچ میں رہے، یاد کرتے رہے، ذکر استغفار کرتے رہے، ہے نا، نمازیں پڑھتے رہے، اور روزے سے بھی ہو، تو یہ چیزیں مل کر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ مطلب ہمارے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو بندہ بہت زیادہ کنیکٹ ہو جائے، تو اس پورے مہینے میں دھیان رکھے کہ ہفتے یعنی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھے، ایام بیز کا بھی روزہ رکھے، ہے نا، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ، تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ استغفار کرے، استغفار کے تو ایسے بھی بہت سارے فائدے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں استغفار کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ تو اچھی اچھی چیزیں ہم سنے ہیں نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ اس مہینے میں بہت سی بے شمار جو ہے بدعتیں بھی کی جاتی ہے، نئی نئی چیزیں دین میں جو ہے وہ ہم اس مہینے میں دیکھتے ہیں۔ عاشورہ کے دن قرآن، حدیث، ہے نا، سنت، صحابہ کرام سے جو چیزیں ہم کو نہیں ملتی ہے تو وہ چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ بدعت کے تعلق سے اتنی ہم کو تکلیف ہونی چاہیے، یہ حدیث اگر جب ہم پڑھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں مت ملاؤ، اور وہ اسی کو بدعت کہا ہے، اور بدعت جو ہے وہ جہاں اتنی بڑی غلطی ہے کہ وہ جہنم تک لے جائے گی، نسائی کی حدیث ہے۔ عاشورہ کے دن کیا کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ایسی غلط ملت ہم جو ہے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، خصوصی اس دن پکوان پکائے جاتے ہیں، ہے نا، اس دن کے جیسے ایک عید مناتے ہیں نا اس طریقے سے نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسپیشلی جو ہے وہ کچھ چیزیں اس دن خریدی جاتی ہے کہ ہاں آج عاشورہ کا دن ہے تو آج جو ہے وہ خاص کر کے ہم مطلب کوئی بھی چیز کبھی بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس دن کے لیے خاص کر تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی زکوٰۃ بھی اس دن ادا کرنے کا سوچتے ہیں لوگ، اور اس دن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص ایسی عجیب قسم کی دعائیں بھی اس دن پڑھتے ہیں جو کہ حدیثوں سے ثابت ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قبروں پہ جانا، ہے نا، مقبروں کی زیارت کرنا، دیکھو قبروں پر جانا نا، اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن خصوصی اس دنوں میں الگ الگ طریقے سے ایون وہاں پر مطلب جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باقاعدہ پلیٹ اور تھالیاں سجا کر قبروں پہ جا کر رکھ کر آتے ہیں، تو ایسے بہت سارے عجیب سی چیزیں، اور بہت ہنگامے ہوتے ہیں، رات بھر جو ہے وہ جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور وہ جلوس میں ایک وقت کی بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں اس دن اڑائی جاتی ہے، اور جوان بچے جو ہے وہ جلوس میں تو
خوب وہ محفلیں سجاتے, سب کچھ کرتے, لیکن جو سب سے بڑی تعلیم ہے نا, جو ہمارے دین کی سب سے بڑی وہ ہے, پلر ہے جو ہمارے دین کا, نماز. جس نے نماز نہیں پڑھی تو کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق اگر سمجھنا ہے تو نماز کا ہے. لیکن اس روز جو ایک بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کہ وقت پر, کہ اللہ کے رسول نے کیا چیزوں کی تعلیم دی ہے, وہ سب چیزیں کی جاتی. لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی تنگ نہ کرو, اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دو, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو. ہم جو ہے وہ اونچے اونچے ڈی جے لگا کر ہے نا, اور بہت ساری ایسی چیزیں رکھ کرتے, بھلے وہ نعت کے نام پر, اس کے نام پر, لیکن وہ دوسرے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے والوں کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم جو بھی ایسی چیزیں کرتے وہ بدعت میں شامل ہے. تو ہم کو وہ سب چیزوں سے بھی گریز کرنا ہے. اس کے علاوہ جب ہم آگے جا کر عاشورہ کے دن ایک بہت, جو شاید وہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ لوگ جانیں گے, جب ہم عاشورہ کے دن جو ایک بہت بڑا سا ہے, کہہ سکتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا جو بہت سیڈ, بہت دکھ والا, اور جس کو تاریخ کبھی نہیں بھولتی اور ہم سب بھی جانتے ہیں, واقعہ کربلا. تو وہ واقعے کے پڑھنے کے بعد تو افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ آج جو ہے وہ محرم, سبیلے بنانا, کھچڑے بانٹنا, کھانا پینا, خوشیاں منانا, ہم کو تکلیف ہونا چاہیے وہ واقعے پڑھنے کے بعد تو اور بھی زیادہ. تو وہ بھی ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ اللہ ہمارے اندر اگر ایسی سب چیزیں شامل ہیں تو اللہ وہ ہم سے دور کر. اب کچھ چیزیں جانیں گے کہ بہت ساری جو ہم آج ساری چیزیں سنتے ہیں ہمارے اندر وہ بہت عام بھی ہو جاتی ہے, تو لیکن وہ اوتھینٹک نہیں ہے, وہ جو ہے قرآن, حدیث اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں وہ چیزیں اس لیے بیان کروں گی تاکہ پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں آئے تو آپ کو پتہ رہے گی کہ ہاں اس میں سے کون سی چیزیں صحیح ہے, کون سی چیزیں صحیح ہے اور کون سی چیزیں ضعیف چیزیں ہیں یا حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. تو ہم اس کو بھی جانیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے عاشورہ کے دن, اور یہ چیزیں لی بھی کہاں سے گئی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. یہ چیزیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے عاشورہ کے تعلق سے, تو یہیں سے یہ چیزیں زیادہ فیمس ہوئی اور لوگ کہنے لگے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا, جبریل علیہ السلام کو بنایا, جنت بنائی, آدم علیہ السلام کو بنایا, زمین آسمان کی پیدائش اللہ نے اس دن کی, زمین پر پہلی بارش گری اس دن. ہاں, لیکن میں نے پہلے ہی جیسے کہا کہ یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے بتا کے بھی کچھ چیزیں مشہور کی گئی عاشورہ کے دن کے تعلق سے, کہ اس دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی جو ہے توبہ قبول ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا, ایوب علیہ السلام کا جو ہے امتحان اس روز ختم ہوا ہے نا, سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ حکومت ملی, عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا گیا, اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا. لیکن یہ بھی ساری چیزیں کوئی سند نہیں ہے اس کے تعلق سے, اور کوئی قرآن اور حدیث سے چیزیں ثابت نہیں ہے. اب تفسیر ابن کثیر کی چیزیں ہم بہت زیادہ لیتے ہیں نا, تو اس میں ایک چیز ملی کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دن جو ہے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو, یعنی کچھ لوگ ہی تھے جن کو جو ہے وہ کشتی میں بچا لیا گیا تھا, تو وہ بھی یہی دن تھا. یاد رہنا چاہیے ہم لوگوں کو نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ نوح علیہ السلام کون سے نبی ہے جنہوں نے کہ 950 سال تک لوگوں کو جو ہے وہ حق کی دعوت دی تھی. لیکن کیا ہوا, رزلٹ میں بہت کم لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لائے, اور اتنی ان کو توہین کی گئی, ان کو ستایا گیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا, اور پھر اسی طریقے سے ایک دن مقرر ہوا جس دن عذاب اللہ کا کوڑا آنا تھا, عذاب کا کوڑا آنا تھا. اس روز جو ہے وہ طوفان آنا تھا. تو اس روز جو ہے وہ تمام جو جتنے بھی تھوڑے سے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر 950 سال کے پوری ایک عرصے میں جو ہے ایمان لائے تھے, تو ان لوگوں کو اور کچھ اینیملز کے تعلق سے بھی ہم
सुनते हैं ना कि उनको जोड़ी ले लेकर जो है वो उस पर सवार हो गए थे, और फिर इस तरीके से हर यानी चरिंद परिंद से लेके जब जानवर के हर किस्म को जो है वो पैर की शक्ल में नहीं, जोड़ों की शक्ल में लेकर जो है वो सवार हो गए थे, और इस तरीके से वो कश्ती जो है वो बचा ली गई। बस पूरे अर्ज़ पे कहा जाता है कि पूरी दुनिया उस वक्त डूब चुकी थी, उस वक्त की जो भी दुनिया थी पूरी डूब गई थी, सिर्फ जो है वो कश्ती बची जो जूदी पहाड़ पर आकर जो है वो रुक जाती है। इस तरीके से इन लोगों को निजात मिली, और इसको हम कुरान में भी जो है वो देख चुके हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को, जब फ़िरौन का लश्कर बिल्कुल पीछे पीछे है ना, और सामने इतना बड़ा समंदर, तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते कि अपने अस्से को मारो समंदर पर, और इस तरीके से वो जो है समंदर में एक रास्ता बन जाना, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बआसानी उससे गुज़र जाते। और जब फ़िरौन भी वही रास्ते से गुज़रने की कोशिश करता है तो पूरे फ़िरौन और उसकी कौम जो है 20 समंदर में जो है वो गर्क हो जाती है, क्योंकि रास्ता फिर से पानी की शक्ल में, समंदर की शक्ल ले लेता है। तो ये वाक़या हम कुरान में भी देखते हैं। अब आशूरा के ताल्लुक़ से जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ा वाक़या जो है एक सैड स्टोरी है ना, वाक़े करबला, जो हम बहुत सुनते आए हैं बचपन से, हमारे इर्द गिर्द वो वाक़यात हर साल जो है वो दोहराए भी जाते हैं कहीं ना कहीं। और उस आशूरा के दिन को खुसूसन हम ज़्यादातर जो है वो मतलब इसलिए भी नहीं भूलते, वो एक यादगार दिन बन गया हमारे लिए। यादगार मीन्स इस माना में कि बहुत दुख वाला दिन जिसको हम नहीं भुला पाते। तो ये दिन क्यों? क्योंकि ये दिन जो है शहादत इमाम हुसैन का दिन है ना। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बे इंतहा लाडले नवासे थे। तमाम साथी, उनके तमाम ख़ानदान के अफराद, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे ना, औरतें थी, बूढ़े थे, और सबको जो है अल्लाह ताला जो है शहादत का रुतबा देता है। और कुछ लोग, चंद लोग जो है वो औरतें और छोटे बच्चे जो है वो इसमें बचते हैं, बाकी सारे जो है वो शहादत पाते हैं। भले अब ये सामने जो थी, जिनसे जो फ़ौज थी यजीद की फ़ौज, जो कि मुसलमान थी, बज़ाहिर तो क्या थी, मुसलमान थी, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा भी करती थी, लेकिन ऐसे लोग साबित हुए। इस मुबारक ख़ानदान को अगर हमको समझना है तो हम जानेंगे अहले बैत किसको कहते हैं। नबी के मुबारक ख़ानदान वालों को जो है वो क्या कहते हैं, अहले बैत कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी जो है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है शादी अपने चचाजाद भाई हज़रत अली से करवाई थी। और हज़रत अली जो है उनके ताल्लुक़ से थोड़ा हम जानते हैं कि हज़रत अली की तरबियत किसने की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी वो बहुत छोटे से थे, तो तब से यानी बच्चे जब वो, तभी से उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्टडी मिली, तो इसलिए उनकी तरबियत कितनी प्यारी हुई होगी वो हम सब समझ सकते। और यहाँ तक कि उनको बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले का खिताब मिलता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 प्यारे नवासे पैदा हुए, जिसमें से एक इमाम हसन और दूसरे इमाम हुसैन थे। ये दोनों वो प्यारे बच्चे थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त मिली, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेला करते थे, है ना। और इनको इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी। तो आपके दिल में जो है वो इन दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और इनके लिए हमेशा वो दुआएं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन जो है वो दोनों दुनिया में मेरे 2 खुशबूदार फूल हैं। एक सहाबी जो है वो एक वाक़या बयान करते हैं, जो कि तिरमिज़ी में रिवायत है 3774 में, कि एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम जो वो सुर्ख रंग की जो लिबास पहने हुए थे, बताने का मतलब वो सहाबी कह रहे कि सुर्ख तो ज़्यादा अट्रैक्टिव और नज़र आ रहे, और वो यहाँ वहाँ गिरते पड़ते जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे को रोक देते, और खुतबे को रोक कर मिंबर से उतरते और उठाकर जो दोनों को जो वो अपने पास बिठाते, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने सच कहा कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जो है वो एक आजमाइश है,
مطلب کہنے کا مطلب خطبے میں بھی آپ کو جو ہے وہ یہ دونوں کی محبت نے جو تھوڑا خلل ڈال دیا اور آپ جو ہے رک گئے. تو وہ بات کو اللہ کے رسول بیان کر. اتنی ان کی محبت تھی میرے دل میں کہ میں ان کو گرتے ہوئے دیکھ نہیں پایا اور میں نے ان کو سنبھال لیا اور مجھ سے صبر نہیں ہو سکا. ترمذی میں تو ایک اور حدیث جو ہے وہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم میں بھی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہوں. پھر اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق بھی جو ہے وہ حدیثوں میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے اپنے گھر والے اپنے نواسوں کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں مختلف موقع پر لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ دھیان رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں جو ہے پتہ چل گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ یہ جو ہے شہید کر دیے جائیں گے، یا اہل بیت کے ساتھ یہ ہوگا، یہ خاندان کو ختم کر دیا جائے گا، سازشیں ہوں گی ان کے ساتھ. تو اس لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کہ ان کا دھیان رکھو، ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے اپنے جذبات کا اظہار جو ہے بار بار کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان ہو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے نا، ہماری تمام عزیز پیاری چیزیں جو وہ سب قربان. ایک حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ، یہ حضرت عائشہ اس کو روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلیک کمبل بول سکتے، بلیک چادر اس طریقے سے عربی میں آیا ہے، تو کملی جیسے کمبل ہے، چادر ہے بلیک کلر کا، وہ اوڑھ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے وہ امام حسن کو لیا، امام حسین کو لے لیا اپنے کمبل میں، پھر اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کو لیا اور پھر حضرت علی کو، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے ثابت شدہ یہ روایت ملتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت کہہ کر پکارا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ جو ہے وہ واقعہ کربلا کو تھوڑے تفصیل سے دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.